أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. نہایت ہی واجب الاحترام مذہب دوستوں، عزیز ساتھیوں، بندہ العزیز نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، تو آئیے کریں اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے دو جمعہ المبارک کے خطبے میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شانوں کے تذکرے ہوئے تھے، اور آج بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کی شانوں کے بارے میں کچھ معلومات آپ کی گوشگزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، تو آئیے کریں اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، آزمائش ان کا مقدر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ آدمی سب سے بڑھ کر اپنی جان سے پیار کرتا ہے، پھر اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، پھر مال سے پیار کرتا ہے، پھر وطن سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، تو اللہ نے ان چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا بھی ہے، کیونکہ انسان کو ان چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، جان سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے آگ میں شامل
اللہ رب العزت کے حکم پر بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا. اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی ولادت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر یہ حسین بیٹا دیا. حضرت سارہ سے آپ کا نکاح ہوا، حضرت سارہ سے اولاد نہ ہوئی. پھر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے نکاح ہوا. اللہ رب العزت نے حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اور یہ بھی غور کریں، اللہ کی شان اور قدرت کا نظارہ دیکھیں کہ اولاد جب پیدا ہوتی ہے ایک موسم ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی موسم ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 60 برس کی ہو گئی، لیکن اللہ نے اولاد عطا فرمائی. 60 برس کی عمر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، مولا کریم رب ہب لی من الصالحین، مولا کریم مجھے صالح بیٹا عطا فرما. پھر 70 برس کی عمر ہوئی، آپ نے پھر دعا مانگتے رہے. 75 برس کی عمر ہوئی، 80 سال 85 سال. جب آپ کی عمر مبارک 86 برس کی ہوئی تو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم کے گھر میں پیدا فرمایا. اتنا حسین بیٹا، غضب کا حسین. اور حسین ہوتا کہ اس اسماعیل کی پیشانی میں نور محمد ہی چھوڑ رہا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کے جلووں سے اجالے ہو گئے. اتنا حسین بیٹا. اگر بندہ حسین 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 تر کہتا رہے، زبان تو تھک سکتی ہے لیکن کما حق ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حسن بیان نہیں ہوتے. اتنے حسین تھے کیونکہ جد رحمت للعالمین تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے اور آپ کی پیشانی میں نور محمد ہی چمک رہا. اور یہ انسانی فطرت ہے کہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا آپ گھر میں رہتی تھی. جب آپ کے گھر میں دوسری عورت حضرت ہاجرہ آئی، عورت جتنی بھی پاک بال ہو، پاک دامن کیوں نہ ہو، لیکن ایک انسانی فطرت تھی. حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے دل میں خیال آیا کہ حضرت ہاجرہ آئی ہیں، ایک تو سوتن بن گئی، 2 عورتیں ہو گئی، اور دوسرا اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرما دیا. اور بیٹا بھی اتنا حسین و جمیل کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گود میں اٹھا کر اسماعیل علیہ السلام کو چوما کرتے تھے اور محبت کرتے تھے، حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے دل میں خیال پیدا ہوا. آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آپ پیار کرتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا پھر کیا کریں؟ حضرت سارہ نے کہا آپ جب سے حضرت ہاجرہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے یہ تو اور حسین ہو گئی ہے. آپ ایسے کریں، ان کے ناک میں اور ان کے کان میں چھید کر دیں تاکہ ان کے حسن میں نقص پیدا ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے حضرت ہاجرہ سے کہا بھی سارہ کے مجھ پر بڑے احسان ہیں. سارہ نے اس طرح کہا ہے، انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، وہ میری ملکہ ہے، وہ مالکہ ہے گھر کی، اس گھر کی مالکہ ہے، میں بعد میں آئی ہوں. اگر وہ کہتی ہے اور آپ کی بھی خوشی ہے تو میں تیار ہوں. تو پھر آپ کے ناک میں اور کان میں چھید کروایا. اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ نے اپنے ناک میں پتل کا، وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، کوکا کہتے ہیں، وہ بنا کے جب ڈالا اور کان میں جب ڈالا تو آپ کے حسن میں اور اضافہ ہو گیا. حضرت سارہ نے کہا یہ ڈلوایا تو اور کام کے لیے تھا لیکن نتیجہ تو بڑا حسین نکل آیا. حضرت سارہ سلام اللہ علیہا آپ عرض کرنے لگی، اے ابراہیم علیہ السلام، اے میرے سر کے تاج، میں بڑا صبر کرتی ہوں، بڑا برداشت کرتی
تیار کی، سامان لیا، کچھ کھجوریں لی، ستو لیا اور پانی کا مشکیزہ لیا، اور حضرت حاجرہ کو ساتھ لے کر آپ نے سفر فرمایا۔ جب سفر فرمانے لگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم دمشق سے چل تو بڑے ہو، لیکن قرآن میں نہیں ٹھہرنا اور نہ بصرہ میں ٹھہرنا ہے، جہاں میں حکم دوں گا تو نے قیام وہیں فرمانا۔ چلتے چلتے ایک مقام آیا، پیالہ نما شکل تھی، ارد گرد پہاڑ تھے مکے میں، درمیان میں حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا، بات کوئی نہیں کی، اور میں مختصر کر رہا ہوں، رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے آپ نے بات بھی نہیں کی کہ میں آپ کو کیوں چھوڑنے آیا ہوں، کس لیے چھوڑنے آیا ہوں، حکم کس کا ہے۔ آپ نے وہیں چھوڑا، پانی دیا، کھجوریں دی اور ستو دیا، کھانے پینے کا سامان دیا، اور یہ دو تن تھے، ایک چھوٹا سا گود میں اٹھایا ہوا بچہ ہے اور دوسری اس بچے کی ماں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بٹھا کر چل دیے۔ حضرت حاجرہ کہنے لگی اے میرے سردار ہمیں چھوڑے جا رہے ہو، کوئی بات بھی نہیں کرتے۔ کہنے لگی اے میرے سردار سلامت رہے آپ کا راج، میری ایک بات تو سن لو آج، اس اسماعیل کے اتنا پیار کرتے ہو کہ اس کے علاوہ اس کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں گزرتا آپ کا۔ آج ہمیں تنہا چھوڑے جا رہے ہو، رشتے سارے توڑے جا رہے ہو۔ اے ابراہیم ذرا جاتے جاتے یہ تو بتاؤ میری غلطی کیا ہے۔ حالانکہ حضرت حاجرہ پاک دامن تھی، پاکیزہ نفس والی تھی، لیکن آپ کے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی خطا ہو گئی۔ کہنے لگی اے ابراہیم بے شک ہمیں چھوڑ جاؤ، سارے رشتے توڑ جاؤ، لیکن ایک بات تو بتاؤ ہمیں چھوڑ کس لیے رہے ہو۔ ابراہیم نہیں بولے علیہ السلام، چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں۔ آپ نے پھر صدا دی، پھر نہ بولے، پھر صدا دی، ابراہیم بتاؤ تو صحیح میری خطا کیا ہے۔ آپ پھر نہ بولے۔ حضرت حاجرہ نے کہا آپ جو ہمیں ایسے چھوڑے جا رہے ہو، کیا اللہ کی رضا اسی میں ہے؟ حضرت ابراہیم پھر بھی نہیں بولے، بس تھوڑا سا سارے ہلایا۔ اب حضرت حاجرہ بولی اے ابراہیم اب جانا ہے تو چلے جاؤ، بے شک آنا ہو تو آؤ، نہ آنا ہو تو نہ آؤ، لیکن میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پر چڑھے، لیکن جب اترنے لگے بلندی سے دل میں خیال آیا اور پیار تھا بچے کا، یہ نہیں تھا کہ دل میں طوفان برپا نہ ہوا ہو۔ اب اللہ کی بارگاہ میں ربنا يشكرون
حوالے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اب امتحان شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم آزمائش میں پورے اترے، وہ تو چلے گئے، رہ گئی ہاجرہ اور بیٹا اسماعیل۔ امتحان کتنا کڑا تھا، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر تڑپتی ہے، وہ پیاسے ہیں، زبانیں خشک ہو گئی۔ حضرت اسماعیل کو سینے سے لگایا، پیاس سے بلک رہے ہیں، دودھ ختم ہو گیا، اپنی زبان چسانے کے لیے دی، وہ تو کانٹا بن گئی تھی، اتنی خشک ہو گئی۔ اب حضرت ہاجرہ دوڑی، پانی کی تلاش میں نکلی کوہ صفا کی طرف۔ ذرا غور کریں، کوہ صفا پر دوڑتی ہیں، واپس آتی ہیں مروہ کی طرف۔ جو میرے دوست حج کر کے آئے ہیں اللہ رب العزت قبول فرمائے، جو نہیں گئے اللہ رب العزت 8 کے مقدس دن کا صدقہ سب کو اپنے گھر کی طرف مصطفیٰ کی حاضری ہوتی ہے۔ ہم بھی وہ نظارے دیکھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی دیکھتی ہیں، وہ لیٹے ہوئے، جہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذرا نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، اب بیٹے کو دیکھنے کے لیے حضرت ہاجرہ دوڑتی ہیں، پھر واپس مروہ پہ، پھر واپس 7 چکر لگائے، اور یہ 7 چکر میرے رب کو بڑے پسند آئے۔ فرمایا ہاجرہ تو امتحان میں کامیاب ہو چکی ہے، اور ہم بھی اتنے بے وفا نہیں ہیں، آپ کو وفا کر کے دکھائیں گے۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ رہیں گے حج کرنے کے لیے، جب تک تیری ادا کو ادا نہیں کریں گے میں رب حج ہی قبول نہیں کروں گا، حج قبول نہیں کروں گا۔ فرمایا جتنا بڑا مولوی ہو، جتنا بڑا کعبے کا امام ہو، ملحد ہو، ملحد ہو، توحید کے جھنڈے گاڑنے والا ہو، فرمایا جب یہاں آئے گا تیری ادا کو ادا کرنے کے لیے یہاں دوڑے گا ضرور۔ اور میں بتاتا ہوں بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے سکالر، لیکچرار پوچھتے ہیں، دلیلیں مانگتے ہیں، یہ آپ میلاد کہاں سے لے آئے، نبی کی یاد کہاں سے لے آئے؟ رب فرماتا ہے آپ، میں بتاتا ہوں نبی کی یاد کہاں سے آتی ہے۔ فرمایا آ ذرا پہلے مکے میں، پہلے اپنے کپڑے اتار، اپنے کپڑے اتار، 2 چادریں پہن، مست دیوانہ اور ملنگ بن کے اب آ ذرا دوڑ، ملنگ بن کے آ، پنجابی میں کہتے ہیں ذرا ٹیڑھ شیڑھ کروا کے آ، پھر تجھے پتا چلے کہ میں رب ذوالجلال اپنے پیاروں کی یادوں کو کس طرح سنبھالتا ہوں۔ اور دوڑی حضرت ہاجرہ ہے، لیکن رب کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا صفا مروہ پہ دوڑنے والوں، سعی کرنے والوں، یہ 2 پہاڑیاں صفا اور مروہ میں رب کی نشانیاں ہیں۔ یہ رب کی نشانیاں بنی کیسے ہیں؟ صرف حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں اپنے بیٹے کے لیے دوڑی ہیں اور کامیاب ہوئی ہیں امتحان میں۔ رب نے ان پہاڑیوں پر جو قدم ہاجرہ کے لگے تھے، ان قدموں کی وجہ سے رب نے ان کو اپنی نشانیاں فرمایا ہے۔ ارے حضرت ہاجرہ جس پہاڑی پر دوڑے وہ پہاڑی اللہ کی نشانی بن جائے، تو جس گنبد خضرا میں، جس قبر انور میں مدینے کا تاجدار نام فرما ہو، وہ گنبد خضرا اور قبر انور رب کی نشانی کیوں نہیں بنتا؟ وہ بھی رب کی نشانی میں سے نشانی ہے، اور سب سے بڑی نشانی ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے، اور ہم تو مدینہ المنورہ میں جاتے ہی حضور کی زیارت کے لیے۔ صفا مروہ پہ سعی کرنا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو عاشق ہیں، محبت والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ گنبد دیکھ
یہ امتحان تھا. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے چھوڑے, بیٹا چھوڑا حضرت اسماعیل, اپنی زوجہ کو چھوڑا. حضرت ہاجرہ جب دوڑ کر واپس آتی ہے کہ دیکھو تو صحیح بیٹا کیا کر رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جہاں قدمین تھے وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا, اور آپ نے قریب جا کر پانی سے کیا کہتی ہے؟ زم زم. کیا کہتی ہے؟ زم زم, تھم تھم, رک جا. اور چھوٹے چھوٹے پتھر اور کنکر اٹھا کر حضرت ہاجرہ نے چھوٹی سی دیوار بنائی. مدینے کے تاجدار نے فرمایا اگر حضرت ہاجرہ زمزم نہ کہتی تو پوری دنیا میں پانی زمزم حضرت اسماعیل کے قدموں سے نکلنے والا ہے, پوری دنیا میں پھیل جاتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی امتحان میں بھی کامیاب ہوئے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 13 برس ہوئی, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. اب ایک اور امتحان شروع ہوا, اور یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اس کو رب کا قرآن بیان فرماتا ہے. فرمایا شیطانی وسوسے سے پاک ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شیطان ان پر حملہ کر دے. وہ شیطانی وساوس سے پاک ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں چھری دے رہے ہیں. آپ نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ سے کہا اے ہاجرہ اس کی تیاری کروا دو, میں اس کو دوست کے گھر دعوت پہ لے جانا چاہتا ہوں. اور خلیل ہوتا ہی پورے دوست کو اپنی میں خلیل ہے, اور آپ فرما رہے ہیں کہ رب کی طرف لے کر جانا ہے. حضرت ہاجرہ نے آپ کو تیاری کروائی, سرما لگایا, کنگھی بھی کی, کپڑے اچھے پہنائے. حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور چل پڑے. ہاتھ میں چھری بھی ہے اور رسی بھی ہے, رسے میں میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں. تھوڑی دور گئے, شیطان ایک صوفیانہ لباس پہن کے آیا. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ آج کل بھی اس لباس میں بڑے بڑے شیطان پھر رہے ہیں, اور ان سے بچنا چاہیے. لباس صوفیانہ ہوتا ہے لیکن دماغ اور دل احمقانہ ہوتا ہے. شریعت کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے. ان شیطانوں سے بھی بچنا چاہیے. شیطان بہت بڑا بزرگ ہاتھ پہ ڈنڈا اٹھایا ہوا آیا ابراہیم کی بارگاہ میں. ابراہیم کدھر لے جا رہے ہیں؟ فرمایا ذبح کرنے کے لیے. کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے کوئی اور کام کر لیتے, بچے کو ذبح کر رہے ہیں, اور یہ اتنی دعاؤں کے بعد آپ کو ملا ہے اور اتنی عمر کے بعد آپ کو ملا ہے, آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا شیطان دفع ہو جا, یہ ایک اسماعیل ہے. آپ نے پتھر اٹھا کے کنکر مارے. فرمایا یہ ایک اسماعیل ہے, اگر ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو اور بھی ایک قربان کرتے. اس نے کہا یہ دعوت نہیں چلتا. آیا اسماعیل کے پاس. اسماعیل تجھے پتا ہے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا دعوت پر جا رہے ہیں. اس نے کہا دعوت کھانے پکے ہوئے, اور دعوت شاوت نہیں, تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. آپ نے فرمایا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے. اس نے کہا پھر دیکھ لینا. آپ نے فرمایا اے شیطان میں نے تجھے پہچان لیا ہے, میں ایک اسماعیل ہوں, اگر میری ہزاروں جانیں بھی ہوتی تو اللہ کے راہ پہ قربان کر دیتا. آپ نے بھی کنکریاں ماری. اور اب آخری دعوت تھا. آیا حضرت ہاجرہ کے پاس, ماں کی ممتا ہے. اس نے کہا
اور بیٹا بھی وہ جس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہو، وہ ذبح نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا وہ ذبح کرنے کیا ہے؟ آپ نے کہا ذبح کیسے کرے گا؟ اس نے کہا رب کی رضا یہی ہے۔ شیطان نے اس دن سچ بول دیا تھا۔ شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے، ہم انسان ہیں اور حضور کی امت ہے، مرتے دم تک ہم جھوٹ نہیں چھوڑتے۔ کاروبار میں بھی جھوٹ، جانور بیچنا ہے تب بھی جھوٹ، خریدنا ہے تب بھی جھوٹ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معافی عطا فرمائے۔ شیطان نے سچ بول دیا، یہ رب کی رضا کے لیے لے کے گیا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر شیطان دفع ہو جائے میری بارگاہ سے، یہ ایک اسماعیل ہے، ہزاروں ہو تو تب بھی رب کی راہ میں قربان کرا۔ اب جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، اور کیا کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ فرمایا قال یا بنی، اے میرے بیٹے، یا بنی نہیں کہا، کہہ سکتے تھے بیٹا نہیں، یا بنی، اے میرے بیٹے۔ ذرا لفظوں کا حسن اور جمال دیکھیں اور مٹھاس دیکھیں پیار کی۔ آپ نے کہا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ فرمایا اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے، مجھے خواب آیا ہے، میں نے دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انی ارا فی المنام فانظر ماذا تری۔ بیٹا میں نے خواب تو دیکھ لیا، اب بتا تیری رائے کیا ہے؟ تیری رائے کیا ہے؟ اچھا حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے رائے کیا ہے؟ کر دے ذبح، اس میں نافرمانی تو نہیں تھی، کر دے ذبح۔ لیکن آئیے الفاظ سنیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی یا آباتی، ادھر تھا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے۔ ادھر آپ عرض کر رہے ہیں یا آباتی، اے میرے ابا جان۔ کہیے نا سبحان اللہ، بابا سے بلند کہیے سبحان اللہ۔ اے میرے ابا جان، کتنی مٹھاس ہے۔ آگے کیا عرض کرتے ہیں؟ افعل ما تؤمر، جیسے آپ کا دل کرتا ہے کر جائیے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے کر دو ذبح، نہیں، اذبح نہیں کہا، افعل ما تؤمر۔ ابا جان جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے کر لیں، جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا لٹایا، لٹانے کا ذکر بھی رب قرآن میں فرما رہا ہے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اور یہاں مفسرین دو معنی کرتے ہیں، ایک تو یہ کرتے ہیں کہ آپ پیچھے سے گردن کاٹنا چاہتے ہیں اس لیے پیشانی کے بل لٹایا، اور دوسرا معنی وہ کرتے ہیں کہ پیشانی کے بعد رب نے اس لیے فرمایا کہ حضرت ابراہیم چاہتے تھے جس طرح جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کی گردن کو بل دے کر سیدھی کی جاتی ہے تاکہ رگیں واضح ہو، آسانی سے کاٹ لی جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو تھوڑا سا مروڑ کر یا دبا کر کہہ لیں، تھوڑا سا گھما کر آپ کی پیشانی کو پتھر کے ساتھ لگا دیا۔ اس کو رب فرماتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تاکہ رگیں واضح ہو جائیں اور آرام سے کٹ جائے۔ آپ نے چھری اوپر رکھی اور زور سے دبایا، چھری کاٹ ہی نہیں رہی۔ حضرت ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑا ہوا ہے۔ کچھ دیر گزری، حضرت اسماعیل نے کہا با جان رسیاں کھول دیجیے۔ آپ نے فرمایا اسماعیل ابھی تو کہہ رہا تھا افعل ما تؤمر، جو دل کرتا ہے کر جائیے، اب رسیاں کھلوا رہا ہے۔ آپ نے کہا میں رسیاں اس لیے کھلوا رہا ہوں کہ کل کا مورخ یہ نہ لکھ دے
کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، باندھ کر ذبح کیا گیا ہے۔ ابا جان آپ میری رسیاں کھول دیں اور چھریاں چلاتے رہیں، میری آنکھ سے آنسو نہیں آئے گا اور زبان سے آہ نہیں نکلے گی۔ کیوں؟ یہ میرے رب کی رضا ہے۔ چھری جب پوری اوپر سے چھری کو دبایا، چھری کاٹ ہی نہیں رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری، اللہ نے اس کو قوت گویائی دی، چھری بولی، کہنے لگی ابراہیم میں نہیں کاٹ سکتی۔ آپ نے فرمایا تیرا کام تو کاٹنا ہے۔ آگے سے آواز آئی ہوگی نا، آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، اگر میرا کام کاٹنا ہے تو آگ کا کام جلانا تھا۔ جس رب نے آگ کا حکم دیا تھا کہ ابراہیم کو جلانا نہیں، وہی رب جلیل رب کبیر مجھے حکم دے رہا ہے، اور آپ تو ایک مرتبہ چلاتے ہیں، رب مجھے 70 بار حکم دیتا ہے۔ خبردار، اسماعیل کا بال بھی نہیں کرنا چاہیے، اسماعیل کا بال بھی نہیں کٹنا چاہیے۔ اور آپ نے پھر ذرا دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور حکم آپ تعمیل کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے سمجھا کہ چھری جو کاٹ نہیں رہی، پتہ نہیں دیر ہو گئی ہے، آپ نے اس سے غفار پڑی، پھر چھری چلائی اور تیز کی پتھر پر، اب چلائی نہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری چل گئی۔ جب آپ نے خوش ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی، کیا دیکھتے ہیں کہ دونگا ذبح ہو چکا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ جب آپ نے ان کی مسکراہٹ دیکھی، دونگا ذبح ہوا دیکھا، اب حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا، آپ نے کہا اللہ